چلو آج کی ویڈیو کا آغاز ایک ایسے پیغام سے کرتے ہیں جو تمہارے دلوں کو چھو جائے گا۔ تو سنو، اللہ کہتا ہے کہ میرا در کبھی بند نہیں ہوتا۔ لوگ اس وقت پیٹ پھیر لیتے ہیں جب تو گر جاتا ہے، تو ٹوٹ جاتا ہے، مگر میں وہ رب ہوں جو ٹوٹے دلوں کے اور قریب آ جاتا ہوں۔ بس ایک بار میری طرف پلٹ، میں تجھے تھام لوں گا۔ لوگ کہیں گے سب ختم ہو گیا اس کا، مگر یاد رکھ، جہاں تو اگر آج گرا ہے کل وہیں سے اٹھاؤں گا۔ جس راہ پر آج اندھیرا ہے کل وہی راستہ روشن کر دوں گا۔ بس یقین رکھ کہ میں تیرا رب ہوں اور میں تیرے ساتھ ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب تمہیں کوئی تکلیف دے تو اللہ کیا کرتا ہے، غور سے سنو۔ کیا آپ نے کبھی سجدے میں گر کر آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کے ساتھ رب کو پکارا؟ کیا کبھی ایسا لمحہ آیا کہ کسی کے ظلم میں کسی کی زیادتی نے آپ کو توڑ کر رکھ دیا اور آپ نے صرف اتنا ہی کہا، یا اللہ تو سب جانتا ہے، تو سب دیکھ رہا ہے؟ آج کا سوال یہ ہے، جب بندہ بے زبان ہو جاتا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ اس کی خاموشی کو بھی سن لیتا ہے؟ جب کوئی شخص مظلوم ہوتا ہے اور صبر کرتا ہے تو کیا آسمان پر کوئی فیصلہ ہوتا ہے؟ کیا اللہ فوراً انصاف کرتا ہے یا کسی خاص وقت کا انتظار کرتا ہے؟ اگر کوئی ظالم بار بار بچ نکلتا ہے تو کیا اس کا مطلب ہے کہ اللہ خاموش ہے یا پھر اس کی پکڑ بہت شدید ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسی سچی داستان سنائیں گے جو ہر دل کے لیے ہے، جو رو چکا ہے، جو ٹوٹ چکا ہے لیکن رب سے جڑا ہوا ہے۔ اگر آپ نے کبھی تنہائی میں اللہ کو پکارا ہو تو یہ ویڈیو آپ کے لیے، آپ کے دل کو چھو جائے گی۔ ایک ایسی بات جو شاید آپ نے کبھی زندگی میں نہ سنی۔ میرے دوستوں اور میری بہنوں، زندگی کا یہ دستور ہے کہ جب ہم کسی سے مان رکھتے ہیں، امید باندھتے ہیں اور وہی شخص جب ہمیں تکلیف دے تو دل جیسے اندر سے چور ہو جاتا ہے۔ الفاظ سنائی نہیں دیتے، صرف چبھتے ہیں۔ رویے نظر نہیں آتے، صرف زخم چھوڑ جاتے ہیں، اور یہ زخم خاموش ہوتے ہیں مگر اندر ہی اندر چیخ چیخ کر روتے ہیں۔ ایسی گھڑی میں انسان بس ایک ہی سوال کرتا ہے، یا اللہ یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا؟ لیکن اے نادان دل، ذرا تھم جا، اپنی آنکھوں کے آنسو صاف کر اور غور سے سن۔ تیرا رب تجھے بلا رہا ہے، تیرا رب تجھے بلا رہا ہے۔ وہ تجھ سے خفا نہیں، وہ تو بس چاہتا ہے کہ تو اب انسانوں کے در سے نکل کر صرف اس کے در پر آ جائے، یہ جو تیرے دل کو چیرتی چپ لگی ہے۔ یہی تو وہ لمحہ ہے جب اللہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے، اِنَّ رَبِّ سَمِيعُ الدُّعَاءِ، یقیناً میرا رب دعا سننے والا ہے۔ یہ الفاظ صرف تسلی نہیں، یہ ایک وعدہ ہے۔ اگر تیری زبان بند بھی ہو گئی ہو لیکن تیری آنکھوں سے آنسو نکلے ہیں تو یقین کر وہ بھی عرش تک جا پہنچتے ہیں۔ تمہیں ایسا لگتا ہے کہ تم تنہا ہو؟ نہیں، تمہاری ہر آہ، ہر سسکی، ہر دل کی دھڑکن تمہارا رب جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کس نے تمہیں توڑا، کب تمہاری امید بکھری۔ وہ جانتا ہے کس نے تمہیں توڑا، کب تمہاری امید بکھری، کب تم سجدے میں روئے، کب تم نے صرف یا اللہ کہا اور باقی سب رب پر چھوڑ دیا۔ یہ تکلیف، یہ دکھ، یہ چپ تمہیں توڑنے کے لیے نہیں بلکہ تمہیں بنانے کے لیے ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسے آزماتا ہے، تو اگر تم آزمائش میں ہو تو مبارک ہو۔ رب کو تم سے محبت ہے، وہ تمہیں مضبوط دیکھنا چاہتا ہے، وہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے۔ میرے دوستوں اور میری بہنوں، کبھی کبھی اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے ہمیں دنیا کی چند آنسویں دے دیتا ہے، اور اگر ہم صبر کر لیں، زبان کو سکوے سے رو کے رکھیں تو یہی وہ آنسو قیامت کے دن تمہارے لیے رحمت کا دروازہ کھول سکتے ہیں۔ یاد رکھو، تم جس حال میں ہو تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔ وہ نہ صرف تمہیں سن رہا ہے بلکہ تمہیں بلند مقام پر پہنچانے کی تیاری کر رہا ہے۔ صرف اس پر بھروسہ رکھو، کیونکہ وہی ہے جو کسی کے بغیر بھی تمہیں مکمل کر سکتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ جو لوگ تمہیں سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، جن سے ہم امیدیں رکھتے ہیں، جو ہماری دعاؤں میں شامل ہوتے ہیں،
وہی لوگ اکثر دل توڑ دیتے ہیں۔ یہ دکھ بے حد گہرا ہوتا ہے، لیکن یہ وہی لمحہ ہوتا ہے جب اللہ تمہارے دل کو ان لوگوں سے ہٹا کر بہتر رشتوں، بہتر حالات اور بہتر لوگوں کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے۔ وہ تمہیں دنیا کی وابستگی سے آزاد کر کے اپنے در پر لا رہا ہوتا ہے۔ قرآن ہمیں تسلی دیتا ہے، ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ یہ جو تمہیں اکیلا کر دیا گیا ہے، یہ جو سب رشتے کمزور پڑ گئے ہیں، یہ کوئی حادثہ نہیں، یہ اللہ کی حکمت ہے۔ اللہ تمہیں پکار رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ تم سجدے میں گر کر پکارو، یا اللہ مجھے صبر دے، ہدایت دے، معاف کر اور اپنے قریب لے آ۔ یہی وہ راستہ ہے جو دل کو اللہ سے جوڑتا ہے۔ جو شخص اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، وہ دنیا کی تکلیفوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ دل کا سکون صرف اسی میں ہے کہ ہم اللہ سے راضی ہوں۔ جیسے دعا ہے، رضیت باللہ ربًا وعلیہ السلام دینا ومحمد نبیًا، میں اللہ کو رب، اسلام کو دین اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی مان کر راضی ہوں۔ کہوں اللہ اکبر جل جلالہ، کہو حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ اگر تمہیں کسی نے توڑا ہے، یاد رکھو اللہ تمہیں سنوار رہا ہے۔ اگر کسی نے چھوڑا ہے تو یقین رکھو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ یہ وقت کی ٹھوکر ہے، لیکن رب کا رحم تمہارے ساتھ ہے۔ صبر کرو رضا کے ساتھ، وہ تمہارا دل جوڑے گا اس سے بہتر انداز میں جس کا تم نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہوگا۔ اے میرے رب پر یقین رکھنے والے دل، اگر آج تمہیں رونا آ رہا ہے، اگر تمہاری آنکھیں آنسو بہا رہی ہے، اگر تمہاری راتیں بے سکونی سے بھر گئی ہیں، تو رک جا، صرف ایک لمحے کے لیے اپنے دل سے سوال کر، کیا یہ غم ہمیشہ رہنے والا ہے؟ کیا یہ آنسو کبھی نہ تھمیں گے؟ اور پھر خود ہی جواب دے، نہیں، کیونکہ میرا رب، میرا اللہ وہ غم کو دائمی نہیں بناتا۔ آج کا یہ دکھ کل کی ایک ایسی خوشی میں بدلے گا جس کا تم نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہوگا۔ صبر کا یہی تو کمال ہے، قرآن خود گواہی دیتا ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک اللہ تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ سورہ النصر میں اللہ کہتا ہے، اللہ تمہیں یقین دلاتا ہے کہ اگر تم نے برداشت کیا، اگر تم نے دل پر بوجھ رکھا لیکن زبان پر شکوہ نہیں لائے، تو تمہارے لیے آسانی آ رہی ہے، قریب ہے، بہت قریب، بس زبان پر یہ رکھ لو، حسبی اللہ لا الہ الا اللہ ہوا علیہ توکلت، اللہ میرے لیے کافی ہے، اللہ میرے لیے کافی ہے، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ یاد رکھو اللہ کبھی کسی کے صبر کو رائیگاں نہیں جانے دیتا۔ وہ تمہارے خلوص کو، تمہاری دعاؤں کو، تمہارے تنہائی میں بہے ہوئے آنسوؤں کو جانتا ہے۔ جس رب کو تم نے سجدے میں پکارا، وہ اب تمہارے لیے وہ سب کچھ لکھنے جا رہا ہے جس کا تم نے صرف خواب دیکھا تھا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ نیت پاک رکھو، کسی کے لیے برا مت سوچو اور اپنا دل مکمل اللہ کے سپرد کر دو۔ یہ آزمائش یہ غم یا کہانی کا اختتام نہیں، بلکہ اللہ کی خاص مخلوق کے لیے ایک نئی شروعات ہے۔ میرے دوستوں اور میری بہنوں، جب تمہیں لگے کہ اب طاقت ختم ہو چکی ہے، جب دل کہے کہ مزید نہیں سہ سکتے، تو بس آنکھیں بند کر کے دل سے پکارو، یا اللہ میرا ہاتھ تھام لے، اور وہ تھام لے گا، تمہیں سہارا دے گا، تمہارے دل میں سکون ڈالے گا۔ تم صبح اٹھو گے اور محسوس کرو گے کہ کچھ بدل سا گیا ہے۔ ہاں، وہ اللہ کی مداخلت ہوتی ہے جو کسی کو دکھائی نہیں دیتی مگر محسوس ضرور ہوتی ہے۔ اب وقت ہے کہ تم اپنے اندر کے اس انسان سے ملو جو ہمیشہ اللہ سے جڑا رہا۔ اب تمہاری پہچان رب سے جڑی ہوئی ہوگی۔ اگر کوئی دوبارہ وعدہ توڑ دے تو بس اتنا کہنا، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، کیونکہ اب تم نے صبر سیکھ لیا، اور صبر کرنے والے کی راہوں میں اللہ خود روشنی کر دیتا ہے۔ تو بس شکر ادا کر اور صبر کی عادت اپنا لے، روشنی تمہاری طرف چلنے کے لیے تیار ہے، روشنی تمہاری طرف چلنے والی ہے۔ میرے دوستوں اور میری پیاری بہنوں، کیا تم نے کبھی رات کی گہری خاموشی میں آسمان کی طرف دیکھ کر بس ایک سوال کیا ہو، اے اللہ تو کہاں ہے؟ کیا تم نے کبھی تنہائی میں روتے روتے دل سے پکارا ہو، کیا میری دعائیں کہیں کھو گئی ہیں؟ کیا تم نے سوالوں تک صبر کیا، سجدے کیے، آنسو بہائے، مگر پھر بھی کوئی جواب نہ آیا؟
کبھی ایسا محسوس ہوا کہ اللہ تم سے ناراض ہے، کہ تمہارے خواب ٹوٹتے گئے اور تم بے بس نظارہ کرتے رہے؟ تو سن لو، یہ سب بے معنی نہیں تھا۔ اللہ خاموش ہوتا ہے، بے خبر نہیں۔ وہ ہر آہ سنتا ہے، ہر آنسو گنتا ہے، ہر دعا محفوظ رکھتا ہے۔ کبھی انسان زندگی میں اس مقام پر آ جاتا ہے جہاں پیچھے لوٹنے کا حوصلہ نہیں رہتا اور آگے کا راستہ نظر نہیں آتا۔ دل ٹوٹ چکا ہوتا ہے، امیدیں ماضی کا قصہ بن چکی ہوتی ہیں۔ ایسے وقت صرف ایک دروازہ کھلا رہتا ہے، اللہ کا دروازہ۔ اللہ کا در کھلا ہوتا ہے جب انسان سجدے میں گر کر گڑ گڑاتا ہے تو رب کو اس کی آواز کی نہیں، اللہ کو اس کے دل کی کیفیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ کو وہ دل پسند ہے جو ٹوٹا ہوا ہو، زخمی ہو، مگر اس کے ساتھ جڑا ہوا ہو، اور وہی لمحہ صبر کا آغاز ہوتا ہے۔ صبر خاموش برداشت کا نام نہیں، بلکہ وہ مضبوط یقین ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے، اور بہترین وقت پر بہترین فیصلہ کرے گا۔ صبر وہ ہمت ہے جو رات کے اندھیروں میں تمہیں گرا نہیں دیتی۔ صبر وہ ایمان ہے جو کہتا ہے، یا اللہ میں تیرے فیصلے پر راضی ہوں۔ لوگ صرف سمجھتے ہیں صبر صرف برداشت کا نام ہے، لیکن صبر در حقیقت مکمل یقین ہے، رب کے وعدوں پر، رب کے وقت پر۔ دعا الفاظ نہیں، دل کی چیخ ہوتی ہے۔ دعا ہاتھوں کا اٹھ جانا نہیں، روح کی فریاد ہوتی ہے، اور جب ٹوٹا دل اللہ کو پکارتا ہے تو اس کی پکار عرش تک جاتی ہے۔ اگر تمہارے نصیب نہ بھی بدلے تو یاد رکھو، دعا تمہارا دل ضرور بدل دیتی ہے، اور کبھی دل کا بدلنا ہی اصل کامیابی ہوتی ہے۔ یقین وہ چراغ ہے جو سب اندھیروں میں بھی جلتا ہے۔ اگر سب در بند ہو جائے، لوگ چھوڑ جائیں، دنیا دھوکہ دے، تو یہ کہنا کہ میرا اللہ کافی ہے، یہی تمہیں تھامے رکھتا ہے۔ یقین کا مطلب یہ نہیں کہ تمہیں آنسو نہیں آئیں گے، بلکہ یہ کہ ہر آنسو کے بعد تم یہ کہو گے، میرا رب مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، کیونکہ جس کے پاس اللہ ہوتا ہے وہ کبھی خالی نہیں ہوتا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور میں دعا کرنے والے کے دعا سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ تو اے دل کے بکھرے ہوئے مسافر، بس سجدے میں گر جا، آنکھیں بند کر دل کھول دے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل اللہ کے سب سے قریب ہوتے ہیں، اور جو اللہ کے قریب ہو جائے وہ کبھی ہارا نہیں کرتا۔ میرے دوستوں اور میری پیاری بہنوں، جب انسان بکھرتا ہے تو اس کا غرور، اس کی انا اور دنیاوی بھروسے ٹوٹ جاتے ہیں، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں سے نئی روحانی زندگی جنم لیتی ہے۔ اللہ کو ایسا دل پسند ہے جو عاجز ہو، جو روتا ہو، جو ٹوٹا ہو، مگر بس یا اللہ پکار رہا ہو۔ رب ایسے دل کو کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے، جب سب ختم ہو جاتا ہے تو بھی تمہارے پاس 3 چیزیں باقی رہتی ہیں، صبر اور یقین۔ یہی وہ 3 دروازے ہیں تمہیں راہ راست اللہ تک لے جاتے ہیں، اور جب اللہ تمہیں بلا رہا ہے، چاہے تم گناہوں میں ڈوبے ہو یا کمزوریوں میں الجھے ہو، وہ تم سے کہتا ہے، اے میرے بندے جو اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا ہو، میری رحمت سے مایوس نہ ہو، آ جاؤ، میں معاف کرنے والا ہوں، رحم والا ہوں۔ یہ پیغام ان کے لیے ہے جو تنہا ہیں، جو روتے ہیں مگر اللہ کو نہیں چھوڑتے۔ تم عظیم ہو کیونکہ تم نے دنیا کی تاریکی میں بھی رب کی روشنی کو محسوس کیا۔ تم عظیم ہو کیونکہ تمہارا ایمان باقی ہے۔ تم نے جو سجدے میں کہا، یا رب اب تو وہی ہے، تو اللہ نے کہا، اب تو صرف میرا ہے، اب تو صرف میرا ہے۔ رب تمہاری ہر دعا سن رہا ہے، ہر آنسو شمار کر رہا ہے، اور اب وہ وقت آ چکا ہے جب تمہاری دعائیں بارش بن کر برسیں۔ تمہارا صبر، تمہارا یقین، تمہاری راتیں، سب کی جزا اللہ اپنے وقت پر اپنی رضا کے ساتھ دے گا۔ اور جب اللہ دیتا ہے تو ایسا دیتا ہے کہ انسان سجدے میں گر کر صرف کہتا ہے، یا رب تو نے بہت دے دیا۔ میرے دوستوں اور میری پیاری بہنوں، جب تم خاموشی سے کہہ دیتے ہو، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو تمہیں اندازہ نہیں ہوتا، لیکن عرش پر حرکت پیدا ہوتی ہے۔ رب کہتا ہے، میرے بندے نے شکر ادا کیا، اب میں اسے اور زیادہ عطا کروں گا۔ تمہیں جو کچھ ملا وہ سب مانگنے سے پہلے ملا، کیونکہ رب کی عطا مانگنے پر نہیں، موقوف نہیں، وہ تو دلوں کے حال جانتا ہے، خاموش سسکیوں کو بھی سن لیتا ہے۔ اور جب تم دل تھام کر سوال کرتے ہو، یا اللہ سب میرا مذاق کیوں اڑاتے ہیں، تو رب تمہیں جواب دیتا ہے،
کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تو دنیا کی باتوں پر نہیں میرے بھروسے پر چل۔ اور جب تم کہتے ہو میں اتنا کچھ کرتا ہوں پھر بھی ہار جاتا ہوں، تو اللہ فرماتا ہے میں چاہتا ہوں کہ تو سیکھے کہ ہار کے بعد بھی اٹھنے کا ہنر کیا ہوتا ہے۔ یہی رب کا طریقہ ہے، وہ تمہیں روکتا نہیں بلکہ کہتا ہے بس چلتا رہ، میں تیرے لیے خود راستے بناتا جاؤں گا۔ لیکن اب وقت ہے کہ تو اپنے آپ پر بھی تھوڑا رحم کرنا سیکھے۔ تم اپنے ساتھ بہت سخت ہو، خود سے ناراض، خود سے خفا، لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ رب کی رحمت تجھ سے اتنی محبت کرتی ہے، ہر روز تمہیں نیا موقع دیتی ہے، نئی روشنی، نئی شروعات، نئی امیدیں۔ تم کہو گے لوگ بدل گئے، تو رب کہتا ہے انہیں بدلنے دے، تو بس مجھ سے جڑا رہ۔ تم کہتے ہو میرے ساتھ دھوکا ہوا، تو رب کہتا ہے اب میں تجھے ایسی وفا دوں گا جو صرف میرے در سے ملے گی۔ اب اللہ چاہتا ہے کہ تم تھوڑا سا خود کو بھی یاد کرو، تم دوسرے کے لیے جیتے رہے، ان کی خوشیوں کے لیے خود کو نظر انداز کرتے رہے، اپنی نیند، اپنے احساس، اپنے خواب قربان کرتے گئے، لیکن اب اللہ تم سے کہتا ہے تھوڑا اپنے دل کی بھی سن، صبح کی روشنی میں میرا ذکر کر اور سکون کو محسوس کر۔ آخری لمحے میں بس ایک دعا تمہارے لیے کرتا ہوں، اے میرے رب، جو بھی یہ الفاظ سن رہا ہے اس کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے، اس کے اندر کے زخموں کو شفا دے دے، اس کی چھپی دعاؤں کو قبول فرما، اس کی زندگی کی آزمائش آسان کر دے، اسے وہ سکون عطا فرما جو کسی انسان، کسی دنیاوی چیز سے نہیں مل سکتا۔ اے اللہ، اسے اپنی رضا نصیب کر، اپنا قرب عطا کر اور اپنی بے پناہ محبت میں ڈھانپ لے۔ آمین یا رب العالمین۔ پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم۔